شاہولہ کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا، خاموشی سے سب اپنے اپنے کام کرتے، کوئی روک ٹوک کسی کو نہ ہوتی۔ کچن میں کائنات ملازمہ کو ہدایت کر کے باہر آئی۔ ارے بیٹا تم کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے صوفیہ کی آواز آئی تو وہ مڑی۔ کچھ نہیں امی، ملازمہ کو ناشتے کا کہہ رہی تھی، اس نے دوپٹہ کندھے پر صحیح کرتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا اس حالت میں کیوں اتنا چلتی پھرتی ہو؟ اس فاریہ کو دیکھا ہے؟ ایک بار بھی کمرے سے نکل کر کچن میں نہیں آئی۔ کائنات نے مڑ کر فاریہ کے کمرے کو دیکھا۔ چھوڑے امی، وہ تو بیچاری اس قابل ہی نہیں رہی، آپ بتائیں۔ اس نے صوفیہ کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ آپ آج ناشتے میں کیا کھائیں گی؟ صوفیہ مسکرائی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ جو تم بناؤ گی وہ میں کھا لوں گی، لیکن بیٹا یہ زلیخا کی بہوؤں سے ذرا احتیاط کرنا، کتنی چالاک ہے یہ رشنا۔ اپنا کمرہ نیچے بنا لیا تاکہ سیڑھیاں اوپر نیچے نہ کرنی پڑیں۔ کائنات نے گردن موڑ کے رشنا کے کمرے کو دیکھا۔ ہاں یہ کمرہ تو احمد انکل کا تھا نا؟ صوفیہ نے سر ہلایا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اس چالاک عورت نے کمرہ لے لیا۔ اچھا بھلا خوبصورت کمرہ ہے، میں تو چاہتی تھی کہ اکرم کا کمرہ ہو یہ۔ بیچارے تم لوگ کس گندے چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہو؟ کائنات کا ایک آبرو اٹھا۔ بات تو ویسے آپ نے ٹھیک کہی امی، ایک دفعہ میری اور اکرم کا بچہ ہونے دیں، یا تو یہ کمرہ لوں گی یا پھر اس گھر میں ہی نہیں رہوں گی۔ وہ تو صوفیہ سے بھی بڑی سانپ تھی۔ شاباش، بس ایسے ہی اپنے حق کے لیے لڑو، ورنہ عالم بھائی کے بیٹے بڑے تیز ہیں، توبہ توبہ۔ انہوں نے باری باری دونوں کانوں کو چھوا۔ اچھا امی میں ذرا اکرم کو جگا لوں، آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ ہاں جاؤ بیٹی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، بلکہ تم تینوں کو۔ کائنات ہلکا سا ہنسی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ ان کا تو کام ہی آگ لگانا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رضوان شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا جب فاریہ باتھ روم سے نکلی، وہی مرجھایا ہوا چہرہ۔ وہ الماری کے پاس گئی اور کوٹ نکال کر رضوان کے پاس آئی۔ رضوان نے شیشے سے دیکھا، سی گرین کپڑوں میں ملبوس، کالے بھال ڈھیڑے جوڑے میں بند، دوپٹہ ایک سائیڈ کندھے پر لٹکایا ہوا۔ وہ اب ویسی فاریہ نہیں لگتی تھی جیسی 7 سال پہلے خوبصورت لگتی تھی۔ فاریہ، رضوان نے ٹائی باندھ کر کالر ٹھیک کیا۔ وہ اس کا کوٹ ہینگر سے اتار رہی تھی۔ اپنا ہولیا تھوڑا سا ٹھیک کر لو، اور وہ چادر وہ تم پر اچھی لگتی تھی، وہ اوڑا کرو۔ فاریہ نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھیکا سا مسکرائی۔ شوق ہی نہیں رہا رضوان کسی چیز کا۔ رضوان نے شیشے سے اسے دیکھا۔ کیوں تمہارے شوق کو کیا ہوا؟ ہولیا تو اچھا بنایا ہوا ہے، جیسے میں مر گیا ہوں۔ یہاں جنت نہ تھی جو اس کے مرنے کی خبر پر رونا شروع ہو گئی تھی، یہ فاریہ تھی جسے رضوان نے اجاڑ دیا تھا۔ رضوان نے سر جھٹکا۔ کیا فرق پڑتا ہے رضوان، میرے حلیے سے تمہیں اب؟ اس نے کوٹ رضوان کی کمر کے پیچھے رکھا۔ اچھا پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے یار۔ رضوان نے دایاں بازو کوٹ میں ڈالا، پھر بایاں، اور پھر کوٹ جھٹک کر کندھے پر چڑھایا۔ مجھے نہیں پتا، بس اب تو میرا مقصد صرف میرے بچے ہیں اور کسی چیز کا شوق نہیں۔ وہ سنگل بیڈ کے پاس گئی جہاں دونوں بچے سو رہے تھے۔ واقعی؟ اور میں؟ اس نے کف لنکس باندھے۔ پتہ نہیں رضوان، میں تم سے اب ویسی محبت کر بھی سکوں گی یا نہیں۔ وہ آریان کی سر کی طرف بیٹھی۔ آریان، آریان اٹھ جاؤ میرا بیٹا، اٹھو اسکول جانا ہے، چلو اٹھو شاباش۔ آریان نے اپنے سر پر ماں کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا تو سیدھا ہوا۔ فاریہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اٹھو میرا بیٹا، اٹھ جاؤ، جلدی سے اٹھو۔ فاریہ اٹھی، اچانک اس کے جسم سے درد کی لہر گزری۔ اس نے بیڈ کو پکڑ لیا۔ ایک اور زور کی لہر گزری تو وہ کراہ کر بیڈ پر بیٹھی۔ رضوان نے بھویں بھیج کر اسے دیکھا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ رضوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں رضوان، تم جاؤ ناشتے پر، میں آتی ہوں۔ اس نے رضوان کا بازو تھپک کر اسے تسلی دی۔ فاریہ خدا کا واسطہ ہے، اتنی بیزار مت ہوا کرو مجھے خدا کے لیے، اس نے افسوس سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ فاریہ کا دل عجیب سی بے بسی میں جکڑا گیا۔ آریان واپس اپنی جگہ پر سو گیا۔ فاریہ مشکل سے اٹھی۔ رضوان جو دروازہ کھولنے لگا تھا اس کی آواز پر رکا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چل کر اس کے قریب آئی۔ میں تم سے کبھی بیزار نہیں ہو سکتی، ایک دن حشر میں بھی پوری دنیا کو چھوڑ کر بھی میں تمہارا ساتھ مانگوں گی، بس راضی رہنا مجھ سے ہمیشہ۔ یہ کہہ کر وہ رضوان کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ کسی بچے کی طرح رو رہی تھی۔ رضوان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں تم سے اور تم مجھ سے راضی، بس اب رونا بند کرو۔ فاریہ اس سے الگ ہوئی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ چلو اب آریان کو لے کر آ جاؤ نیچے جلدی سے۔ فاریہ نے آنسو صاف کر کے اچھا کہا اور آریان کے پاس جا کر اسے جگانے لگی۔ رضوان باہر نکلا۔ اب اس کے گھر میں وہ چیزیں نہیں رہی تھیں جو آج سے 7 سال پہلے ہوتی تھیں۔ جنت نے لیمن کلر کا سوٹ پہنا، گھٹنوں تک آتی قمیض اور نیچے کیپری۔ میں نے فاتح سے بات کی تھی، وہ آج جواب دے گا، سفیان نے پلیٹ میں چمچ مارتے ہوئے کہا۔ جنت نے بالوں کو جوڑے میں باندھا اور آگے سے 2 بھویں لٹیں گالوں پر پھینکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہاں کر دے گا؟ عالم شاہ نے گلاس لبوں سے لگایا۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ آویزاں کیا۔ کیسے نہیں کرے گا، ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے بھلا؟ سفیان نے بے فکری سے کہا۔ آنکھوں میں بھر کر کاجل لگایا، اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ خیر، اس کا 7 سال پرانا لہجہ مجھے یاد ہے، جس میں اس نے ڈٹ کر ہمیں جانور کہا تھا۔ وکرم نے بالا چبا کر چکتی نظر خاموش بیٹھے رضوان پر ڈالی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک لگائی جس نے اس کے چہرے کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ اب بس کر دو،
جو ہوا سو ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا۔ سفیان نے سختی سے وکرم کو ٹوکا۔ فاریہ بس سر جھکائے آریان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کو سلیقے سے سر پہ لیا اور اسے کندھوں پر پن اپ کرنے لگی۔ اب تم خود جاؤ گے پوچھنے یا اس کی طرف سے کوئی آئے گا؟ عالم شاہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔ جنت کا دوپٹہ ٹھیک ہوا تو مزید خوبصورت لگنے لگی۔ سامنے سے دو لٹیں اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ میں خود جاؤں گا۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس؟ سفیان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ایک واحد وہی تھا جو ان سب کو جوڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ جنت نے سفید چمکتی ہوئی چادر اٹھائی۔ وہ خاص اس نے اسی دن کے لیے لی تھی۔ بے انتہا خوبصورت اور بڑی چادر تھی وہ۔ مجھے نہیں لگتا سفیان وہ ہاں کرے گا۔ اس لڑکی کے معاملے میں وہ سخت ناخوش ہوا تھا۔ وکرم نے بھی نیپکن سے ہاتھ صاف کیا۔ جنت نے وہ چادر کندھے پر اوڑھی اور آدھے بازو پر رکھی۔ تو وہ لڑکی اس تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگ، مجھے اسے دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے۔ وہ آخر ہے کیا چیز؟ شمیلہ نے اپنے شوہر کی بات کا جوش سے جواب دیا۔ جنت نے خود کو شیشے میں دیکھا جو آج ایک چیئرمین کی بیوی لگ رہی تھی۔ وہ کیسی دکھتی تھی رضوان؟ ملائکہ نے فکس رضوان کو نشانہ بنایا۔ رضوان نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کیسی دکھتی تھی وہ۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ جنت چل کر اپنے محل سے باہر آئی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی۔ ایک گارڈ نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ آپ بتائیں سفیان وہ کیسی دکھتی تھی؟ روشنا نے چمت وہیں چھوڑی۔ وہ اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ گاڑیاں نکالو جلدی سے۔ اس کے حکم پر اس گارڈ نے باقیوں کو اشارہ کیا تو اس میں افراتفری پھیل گئی۔ سفیان کچھ سوتے ہوئے ہلکا سا ہنسا۔ سب نے اسے دیکھا۔ برا مت منانا آپ سب، لیکن یہاں بیٹھی ایک لڑکی بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رضوان نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا۔ 4 گاڑیاں گارڈ سمیت تیار ہوئیں۔ میم گاڑیاں تیار ہیں، گارڈ نے آ کر کہا تو جنت نے سر ہلایا اور دوسرے نمبر والی گاڑی کے پاس گئی۔ واقعی اتنی خوبصورت تھی وہ؟ ایسا کیا تھا اس میں؟ ملائکہ نے جلن والے لہجے میں کہا۔ سب کچھ تھا اس میں جو میں آج تک کسی میں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے کسی اور کو بڑی مشکل سے پسند کرنا پڑا۔ روشنا نے زور سے چمچ پلیٹ پر گرائی۔ فاریہ نے روشنا کو دیکھا پھر اپنے شوہر کو جو سفیان کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو ملکہ اندر بیٹھی۔ ویل روشنا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے جنت بہت اچھی لگتی تھی۔ جانتے ہوئے ایک دفعہ میرے سر میں درد ہوا تو وہ جب تک میں سویا نہیں دباتی رہی اور پھر روز ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ آپ کے سر میں درد تو نہیں؟ اور تم؟ روشنا تم میں ہر چیز ہے سوائے میری پرواہ کرنے کے۔ رضوان نے دانت پیسے۔ روشنا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ گاڑیوں کا وہ شاہی قافلہ سڑک کو چیرنے لگا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اور اندر بیٹھی ملکہ اپنے بولے جانے والے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم نے خود پوچھا تھا تمہیں کیسا لگتا کہ میں اس کی کوئی برائی کروں گا؟ نہیں روشنا، میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، لیکن اس نے میرا کوئی خیال نہیں کیا۔ مجھے بھی اب کسی کی پرواہ نہیں۔ سفیان نے کرسی گھسیٹی اور نکل کر اپنے کمرے میں چل گیا۔ رضوان نے گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ گاڑیاں سیدھا کر کے سامنے رکیں۔ چوکیدار نے گاڑیوں کو دیکھا۔ بتاؤ اسے کہ مسز چیئرمین فاتح الیاس آئی ہیں۔ گارڈ نے سر کو خم دیا اور گاڑی سے اتر کر چوکیدار کے پاس گیا۔ کون ہو تم لوگ اور گاڑی میں کون ہے؟ چوکیدار نے کالے شیشوں میں غور کیا۔ مسز چیئرمین فاتح الیاس ہیں گاڑی میں۔ چوکیدار کا منہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ گارڈ گاڑی کے پاس گیا اور دروازہ کھولا۔ جنت نے قدم باہر رکھا۔ اسی گھر میں ایسی ہی گاڑی میں وہ دلہن کے لباس میں کھڑی تھی۔ اسی گھر سے وہ رسوا بے عزت اور لاوارث ہو کر نکلی تھی، اور آج اسی گھر میں وہ بادشاہ کی بیوی بن کر آئی ہے جس کے سامنے اتنے ہٹے کٹے گارڈز بھی نظریں نہیں اٹھا رہے تھے۔ گھر کو اندر سے گھیر لو، مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں چاہیے۔ گارڈ نے سر ہلایا اور اپنے ساتھ 6-7 گارڈز کو لے کر اندر گیا۔ شاہ ولا کے کچھ مکین لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اچھا ڈیڈ اب میں چلتا ہوں، فاتح کی طرف دعا۔ اس نے یہ بات بولی ہی تھی کہ بلیک پینٹ کوٹ والے گارڈز اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ سفیان نے چمبے سے انہیں دیکھا۔ گارڈز نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ رضوان نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم مسز چیئرمین فاتح الیاس کے ساتھ آئے ہیں، انہی کا حکم ہے، برائے کرم اپنی جگہوں پر ہی رہیں، آپ سب تو بہتر ہے۔ ایک گارڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ سفیان کا آبرو اٹھا۔ ساری عورتیں اپنے حجروں سے باہر آئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا بیگم نے گارڈز کو دیکھا۔ کون ہو تم لوگ اور ایسے کیسے؟ وکرم نے سخت لہجے میں کہا۔ فاریہ، روشنا، شمیلہ، کائنات اور ملائکہ سب ڈری سہمین گارڈز کو دیکھ رہی تھی۔ جنت نے راہداری میں قدم رکھا۔ جانتی ہو مجھے تم میں کبھی دلچسپی تھی ہی نہیں، تم ایک نمبر کی فضول لڑکی ہو۔ سب کی نظر مسز چیئرمین فاتح الیاس پر پڑی تو یوں لگا کہ زمین پاؤں تلے نکل گئی ہے اور آسمان سر پر آ گرا ہو۔ رضوان سانس لینا بھول گیا۔ اس کی آنکھیں یہ بھول گئیں کہ انہوں نے جھپکنا بھی تھا۔ سفیان بغیر حرکت کے سامنے آتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کاظمی ولد قاسم کاظمی، کیا آپ کو سید رضوان شاہ ولد سید عالم شاہ سے حق مہر سکہ رائج الوقت 4 لاکھ روپے یہ نکاح قبول ہے؟ جنت نے گردن اکڑائی۔ فاریہ نے تھوک اندر نکلا۔ میری پیاری سی بیوی کے لیے پیارا سا تحفہ۔ وقت کی سوئیاں الٹی طرف جانے لگیں
رشنا نے اپنے سفید پڑتے شوہر کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا میری بیوی اتنی پیاری ہے کہ دل کرتا ہے اسے دیکھتا رہوں؟ اس کی وہ نیلی آنکھیں جس کی وجہ سے میں روز مدہوش ہو جاتا ہوں۔ جنت قدم بقدم چل رہی تھی، اس کے پیچھے ملازمہ اور 2 گارڈز تھے۔ اے سمندر تو بھی گواہ رہنا، آئی لو یو جنت، آئی لو یو، آئی لو یو۔ جنت نے سب کے تاثرات دیکھے، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لائی۔ آپ پر غصہ بہت سوٹ کرتا ہے، کیری آن۔ جنت سفیان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بنا پلک چپکائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو دل ہے کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے، میں نے آپ کو پہلی بار میں ہی پسند کر لیا تھا جنت، میں نے محبت کی ہے، پہلی اور آخری، خدا کا واسطہ ہے اس دل کو مزید مت تھکاؤ۔ تم اتنی بیمار کیوں رہتی ہو؟ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے بعد کبھی کسی سے محبت کر سکوں گا۔ اس سزا سے آزاد کر دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ سب کی نظریں صرف سفیان کے سامنے کھڑی جنت پر تھیں۔ جنت نے نہ رضوان کو دیکھا نہ کسی اور کو، صرف سفیان کو دیکھ رہی تھی اور اسی کے سامنے آ رکی تھی۔ تم؟ سفیان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اندر تک اسے اپنے جذبات اور احساسات جاگتے محسوس ہوئے جو برسوں پہلے سو چکے تھے۔ جنت نے تھوک نکلا اور خود کو کنٹرول کیا۔ جی، مسز چیئرمین فاتح الیاس۔ اور نظریں ہلکی سی موڑی تو سامنے رضوان نظر آیا۔ جنت کو ایسے لگا کہ پوری دنیا تھم گئی ہے، ہکا بھکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی رضوان تھا جس سے اس نے جی جان سے محبت کی تھی، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ وہی رضوان تھا جو گاڑی کے سامنے کھڑا اس سے لڑ رہا تھا۔ جنت نے نظریں جلدی سے موڑ لیں۔ یہاں یہ مت سوچنا کہ مجھے میرے شوہر نے بھیجا ہے، دراصل اصلی بات تب بتاؤں گی جب میرا اگلا تر ہوگا، سائڈ پلیز، میرا گلا تر ہوگا، سائڈ پلیز۔ اس نے سفیان کو ہٹنے کا اشارہ کیا، وہ اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ مسٹر سفیان، میں آپ سے مخاطب ہوں، سائڈ پر ہٹیں، اس نے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ آج ملکہ بول رہی تھی اور غلام سن رہے تھے۔ سفیان چند قدم سائڈ پر ہٹا، وہ چل کر صوفے نما سربراہی کرسی پر بیٹھی جہاں کبھی رحمان شاہ بیٹھا کرتے تھے اور پھر عالم شاہ۔ اس نے چادر ٹھیک کی اور ملکہ کی شان سے بیٹھی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، آپ کی فیکٹری راتوں رات جل گئی، بہت افسوس ہوا۔ غزوان نے فاریہ کو دیکھا جو اس وقت ملکہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد مسز سفیان، آپ نے اپنے ہاتھ سے سفیان کی طرف اشارہ کیا جس میں 2 سونے کی اور 1 ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میرے شوہر، ہلکی سی نظریں موڑ کر غزوان کو دیکھا جس کے آبرو بھیج کے فاتح کے پاس آئے۔ غزوان کے آبرو اٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم کمپنیز کمبائن کر لیتے ہیں۔ شوہر کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اس خاندان کے ساتھ، اس نے نظریں موڑ کر وکرم اکرم عالم سب کو دیکھا، کیسے گٹھ جوڑ کیا جائے۔ پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ملازمہ نے جلدی سے کاغذ دی۔ جنت نے کاغذ لیے اور زور سے ٹیبل پر پھینکے۔ میں نے ایک شرط رکھ لی۔ اس نے ملازمہ سے پانی کا اشارہ کیا اور کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بوتل لبوں سے لگائی اور 3 بار سانس لے کر پانی پیا۔ کیسی شرط؟ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جنت نے بوتل بند کر کے ملازمہ کو دی اور خود اٹھ کھڑی ہوئی، سر پر دوپٹہ اور کندھے پر چمکتی چادر، خوبصورت چمکتا چہرہ جس پر فخر تھا۔ سفیان نے اس کی نیلی آنکھیں دیکھیں۔ بتاتی ہوں، پہلے ذرا اس گھر کے نئے مکین تو دیکھ لوں۔ وہ چل کر پیچھے کھڑی عورتوں کے پاس گئی، سب سے پہلے رشنا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تم نئی ہو؟ کس کی بیوی ہو؟ اس نے رشنا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سفیان کی بیوی ہوں، پر شاید آپ کو جاننا میرے لیے ضروری ہوگا کہ یوں اس طرح بن بلائے مہمان۔ رشنا کی بات پر شمیلہ کائنات اور ملائکہ نے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے کبھی مجھے کسی نے کہا تھا جنت، سب عورتوں کے آبرو اٹھے جیسے کہنا چاہ رہی ہوں یہ جنت ہے، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے محبت کروں گا؟ لیکن سفیان، آپ کی بیوی کو دیکھ کر تو لگتا ہے آپ ان سے کافی محبت کرتے ہیں۔ گڈ۔ سفیان نے آنکھیں مینچ لیں۔ کیسا امتحان تھا اس کے لیے، صرف اسی سے کوئی پوچھتا۔ وہ 2 قدم چل کر دوسری عورتوں کے پاس گئی۔ آپ لوگ بھی نہیں ہیں، وکرم اکرر اور ہمدان کی بیویاں یقیناً۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم تینوں میں۔ انہوں، ملکہ نے عام ملازموں کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ان تینوں کو سخت کوفت محسوس ہوئی، وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کمتر محسوس کر رہی تھیں۔ وہ مسکرا کر آگے آئی جب کسی کی نظر فاریہ پر پڑی، چادر سے خود کو لپیٹا ہوا، بال آدھے جوڑے میں بندھے ہوئے، چہرہ دھلا دھلایا ہوا، وہی معصوم فاریہ جو جنت کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی تھی، اسے تسلی دیتی رہتی تھی۔ ہاں، یہی تو تھی جس نے اس سے غزوان کو چھینا تھا، یا شاید اس سے غزوان چھینا گیا تھا۔ وہ چل کر اس کے قریب آئی اور اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ کیسی ہو فاریہ؟ یقیناً غزوان اور تم اب ایک دوسرے کے ساتھ ہوگے، ہے نا؟ فاریہ نے سر جھکا لیا۔ فاریہ، میری دعا ہے تمہارے گھر بیٹی ہو تاکہ تمہارے شوہر کو پتہ چلے کہ بیٹی کی عزت اس کی ماں باپ کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ فاریہ نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں فاریہ کو زخمی جنت نظر آئی۔ جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو اور نکلو یہاں سے، رضوان نے سخت لہجے میں کہا۔ فاریہ نے جنت کو دیکھا جس سے سختی کی مٹھیاں بھینچ لیں، وہی آواز اور وہی جملہ، نکلو یہاں سے۔ وہ اس کی طرف مڑی اور چل کر سفیان کے سامنے آئی۔ کاش کہ آپ نے اسے تھوڑی سی تمیز سکھائی ہوتی تو آج اسے پتہ ہوتا کہ چیئرمین کی بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ رضوان اس کی بات پر طنز بھرے لہجے میں ہنسا۔ چیئرمین کی بیوی،
پتہ ہے جنت، مجھے پہلے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ایک امیر زادے سے چھوٹ کر دوسرے کو پکڑ لینا، واہ کتنی چالاک ہوتی ہو تم غریب اور گھٹیا گھرانے کی لڑکیاں۔ فاریہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سفیان نے سخت نظروں سے غزوان کو دیکھا، جس کے چہرے پر صرف غصہ تھا، اور غزوان کا غصہ، اف، میرے شوہر نے مجھے دل سے قبول کیا اور مجھے فخر ہے میں جیسے بھی پہنچی اپنے فاتح تک پہنچی۔ اس نے ڈٹ کر صبر سے ملکاؤں کی طرح جواب دیا، تمہارا فاتح کون؟ وہ موچی کا بیٹا۔ ویسے کتنی چالاک ہو تم، اس فاتح کے پاس گئی ہو اپنا دکھنا سنایا ہوگا۔ سچائی بتاؤں میں تمہیں، تم اس گھٹیا اور نیچ فاتح کو صرف استعمال کر رہی ہو، محبت تو تمہیں اب بھی مجھ سے ہے، مان جاؤ یہ بات۔ فاریہ کی بھویں سکڑ گئیں۔ سفیان اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور چل کر اس کے قریب گئی، بالکل سامنے۔ 3 قدموں کا فاصلہ تھا اس کے درمیان۔ جنت نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر طنزیہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ تم میری جنت ہو، میری بیوی، میری شریک حیات، میرے بچوں کی ماں۔ تم کبھی کسی کے سامنے کمزور مت ہونا۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ تم نے ایک امیرزادے کو چھوڑا اور دوسرے کے پاس آ گئی، لیکن تم انہیں جواب اپنے الفاظ میں دینا، جیسے میری جنت غصے میں دیتی ہے، سمجھ آئی؟ جنت ہلکا سا مسکرائی اور زور کا تڑاخ کر کے تھپڑ خزوان کے چہرے پر مارا۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وکرم اور اکرم کے ابرو اٹھ گئے۔ وہ ایک طرف کو جھک گیا۔ وہ غصے سے سیدھا ہوا ہی تھا کہ جنت نے اسی ہاتھ کی الٹی طرف سے اسے دوسرا تھپڑ مارا۔ فاریہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سب عورتیں ہکی بکی رہ گئیں۔ رضوان کو ناک سے خون نکلتا محسوس ہوا۔ جنت کی انگوٹھی اس کے ناک پر لگی تھی۔ میرے فاتح نے مجھے اپنے طریقے سے جواب دینے کا کہا، اور میرا یہی طریقہ ہے رضوان شاہ۔ میرا شوہر اگر موچی کا بیٹا تھا تو اپنی قابلیت سے وہ آج چیئرمین بنا ہے، سمجھ آئی بات؟ گھٹیا تو تم تھے، تم ہو، اور ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ مجھے تو فاریہ پر افسوس ہے، سخت افسوس۔ رضوان نے انگار اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے پہلی بار تھپڑ پڑنے پر جنت کو دیکھا تھا۔ اس وقت جنت ڈر گئی تھی، مگر آج جنت کی وحشت اس کے غصے سے بڑھ گئی تھی۔ اور سنو لڑکے، آج تو معاف کر دیا ہے، اگلی دفعہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے اگر ایسی بدتمیزی کی تو، سمجھ آئی بات؟ رضوان کا خون ہلکا ہلکا نکل رہا تھا۔ جنت سفیان کی طرف مڑی اور ٹیبل سے کاغذ اٹھائے۔ تم لوگوں جیسے خاندان کے ساتھ ڈیل کرنے سے بہتر ہے میں فاتح کی رائزن کمپنی بند کروا دوں۔ میں صاف انکار کرتی ہوں، اور میرا انکار فاتح کا انکار ہے، ذہن میں رکھنا۔ اس نے کاغذ کے 2 ٹکڑے کیے، 4، 8، اور سفیان کے منہ پر دے مارے۔ اس کی نیلی آنکھیں کوئلے کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے انہی آنکھوں سے رضوان کو دیکھا، گھٹیا خون، اور سفیان کو کندھے سے ٹھوکر مار کر آگے نکل گئی۔ پیچھے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی چال سلو موشن میں تھی۔ وہ جس شان سے آئی تھی اسی شان سے جا رہی تھی، البتہ پیچھے کھڑے لوگ سخت مایوس ہو گئے۔ آج جنت کے سامنے چیئرمین آفس میں خوب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ الیکشنز کی وجہ سے میٹنگ روم میں بھرے پڑے تھے۔ ایسے میں راہداری سے تیز تیز چلتا فاتح نظر آ رہا تھا، ساتھ سائمن اور 2 گارڈز بھی تھے۔ سر فاروقی صاحب نے قیوم باجوہ کی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ سائمن کا تنفس تیز ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اسے بولنا پڑ رہا تھا۔ واقعی تمہیں لگتا ہے یہ اچھی خبر ہے؟ وہ دروازے کے سامنے جا رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے سر، اس سے فائدہ ہو۔ فاتح اس کی بات پر طنزیہ لہجے میں ہنسا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ہر چیز نفاست سے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھولا اور کنٹرول چیئر پر بیٹھا۔ سائمن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ الیکشن کو صرف کچھ دن رہ گئے ہیں۔ جب میرے ووٹس زیادہ ہو ہی رہے ہیں تو فاروقی کو پیچھے ہٹنا ہی تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ سائمن نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فاتح نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کچھ اور ہے تو بتاؤ، ورنہ مجھے کام کرنے دو۔ اس نے لیپ ٹاپ گھسیٹ کر سامنے کیا۔ سر ندیم کی کال آئی تھی۔ فاتح نے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو آگے بولو۔ آج مس جنت شاہ ولا گئی تھی۔ فاتح کے کام کرتے ہاتھ رک کے اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر سر، ان سے سفیان شاہ کے چھوٹے بھائی نے کچھ بدتمیزی کی۔ فاتح نے دانت پیسے۔ میم نے اسے 2 تھپڑ مارے اور وہ کمپنی کے کاغذ پھاڑ کر سفیان شاہ کے منہ پر مار آئیں۔ فاتح کے لب مسکرا اٹھے۔ اس نے سائمن کو جانے کا اشارہ کیا۔ فاتح نے موبائل اٹھایا اور جنت کو کال ملا کر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے پرسکون آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میں ٹھیک ہوں، خیریت؟ آج کیسے کال کر لی؟ فاتح نے پین اٹھایا۔ نہیں ایسے ہی، یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ اس نے پین کو ٹک کر کے بند کیا۔ ابو ذر اور زنائشہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ دوسرے بچوں کا بھی آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، بس انہی کاموں میں لگی ہوئی ہوں۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج رات تیار رکھنا بچوں کو، ہم باہر ڈنر کریں گے۔ اس نے انگوٹھے سے پین کو آن کیا۔ واہ جی، یہ کس خوشی میں؟ رضوان کو پڑنے والے تھپڑوں کی خوشی میں۔ یہ کہہ کر فاتح نے فوراً کال بند کر دی۔ دوسری طرف جنت ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ فاتح نے موبائل رکھا اور مسکراہٹ برقرار رکھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جما دیں۔ وہ مجھے تھپڑ مار کر چلی گئی اور تم اسے ایک لفظ نہ کہہ سکے؟ رضوان شیر کی طرح دہاڑا اور زور سے گلدان نیچے پھینک دیا، جو چکنا چور ہو گیا۔ فاریہ نے لب بھینچ لیے۔ سفیان نے پہلے گلدان کو دیکھا، پھر اسے۔ بس کر دو لڑکے، بس کر دو، تمہیں اس کے سامنے یہ لمبی زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ وکرم کا اپنا دماغ کمپنی کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ تم سب اس سے ڈرے ہوگے، میں نہیں۔ وہ آج تک وہی کلاش کھٹیا سی لڑکی ہے میرے سامنے۔ اس کی آواز اب بھی اونچی تھی۔ بھول جاؤ کہ اب وہ کلاش کھٹیا ہے رضوان، وہ چیئرمین کی بیوی، چیئرمین کی۔
پوری فیکٹری اس نے ہماری جلا دی. ہماری بہن سفیان نے خاموش بیٹھی رومیلا کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت سو رہی تھی, کو پاگل کر دیا. ہمارے منہ پر کمپنی کے کاغذ پھاڑ دیے. اسے روک سکتے ہو؟ اب نہ جانے کیا کچھ کرے گی. اپنے غصے کو قابو میں رکھو. رضوان طنزیہ لہجے میں ہنسا. تم سب نامرد ہو جو اس لڑکی سے ڈر گئے ہو. میں اس کا منہ وہیں. بس. فاریہ چیخی تو سب نے اس کی طرف دیکھا. تم مرد ہو؟ ہاں تم مرد ہو. تبھی ایک لاوارث لڑکی جس کا نہ باپ تھا نہ بھائی اسے بیچ سڑک پر چھوڑ دیا, باوجود اس کے کہ وہ امید سے تھی. تم خود کو مرد کہتے ہو؟ ہاں. وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی. رضوان نے مٹھیاں بھیج لی. ارے تم سب ہی نہ مرد ہو. اگر ایک بھی مرد ہوتا تو اسے سہارا دیتا. تم سب نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کر بدکردار کہہ کر نکال دیا. ارے مرد تو وہ ہے جس نے اسے تمام خامیوں کے باوجود قبول کیا. فاتح الیاس مرد ہے. رضوان اور تم نامرد ہو. فاریہ شیرنی کی طرح چیخی. رضوان چل کر اس کے قریب آیا. میں نامرد ہوں؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے. تمہاری جو بکواس سنتا ہوں نا اس لیے میں نامرد ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں مرد کسے کہتے ہیں. اس نے زور سے فاریہ کے بال پکڑ لیے. سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. مجھے کہو گی نامرد؟ تمہیں بھیج دیتا ہوں اسی کے پاس جسے تم مرد کہتی ہو. اس نے فاریہ کے بال مزید مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑا. سفیان اور وکرم نے اسے پکڑا. زلیخا بی بی اور عالم شاہ بھی رضوان کو روکنے لگے. سب عورتیں ہکی بکی رہ گئیں. چھوڑو اسے رضوان, چھوڑو. اس کی حالت دیکھو, یہ کیا کر رہے ہو. رضوان نے زور سے سفیان کا بازو پیچھے ہٹایا. یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے. آپ سب پیچھے رہیں تو بہتر ہے. اس نے سفیان کے سامنے انگشت شہادت اٹھا کر اسے ٹوکا. ہمدان چل کر اس کے پاس آیا. رضوان مجھے چھوڑ دو, میں مر جاؤں گی درد سے. فاریہ نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر روندی ہوئی آواز میں کہا, درد سے بھری آواز. رضوان چھوڑ دو میری بہن کو. ہمدان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا. رضوان میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اسے. اس نے زور سے رضوان کے منہ پر مکہ مارا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی. اس نے کیسے فاریہ کو چھوڑا پتہ ہی نہ چلا. پورا گھر کچھ ٹوٹنے کی آواز سے گونجا. شمیلہ نے ملائکہ کو اسے روکنے کا اشارہ کیا مگر مارے ڈر کے اس کے پاس بھی نہ گئی. رضوان نے انگلی سے منہ کے نکلتا خون دیکھا. اسی کی طرف لپکنے ہی لگا تھا کہ فاریہ. زلیخا بیگم کی چیخ پورے شاہ ولا میں گونجی. زور سے چھوڑنے کی وجہ سے فاریہ خود کو سنبھال نہ سکی اور شیشے کی میز پر زور سے جا گری جو اس کے گرنے سے چکنا چور ہو گیا. سفیان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. فاریہ درد سے چیخ رہی تھی. شمیلہ اور روشنا اس کی طرف بھاگیں. ہمدان کے ہوش ہی اڑ گئے. اور رضوان, اسے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے اندر روح بھی ہے. کچھ کانچ فاریہ کے جسم کے اندر تھے. وہ حصہ خون سے بھرا ہوا تھا اور بس دھری پڑی درد سے چیخ رہی تھی. یا اللہ, اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا. روشنا نے اسے سیدھا کیا تو وہ زرد ہو چکی تھی. رضوان, اسے اٹھاؤ, ہسپتال لے کر جانا ہے. لیکن رضوان کو سب کی آوازیں کھائی سے آتی محسوس ہوئیں. ہمدان جلدی سے آگے بڑھا اور فاریہ کو اٹھا لیا. فاریہ نے آنسو سے بھری آنکھیں ہلکی سی کھول کر ششتر کھڑے رضوان کو دیکھا. رضوان. اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. وہ سب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آئے تھے. اس کی وجہ سے مینیجر تھوڑا چوکنا ہو گیا. میز پر اعلیٰ کھانا چنا گیا. تینوں بچے ساتھ بیٹھے کھانے کو دیکھ دیکھ کر کچھ کہہ رہے تھے. جنت نے ابو ذر کو بھی ان کے ساتھ ایک کرسی پر بٹھا دیا. وہ پیرٹ گرین سوٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنایا اور آگے سے 2 لٹیں گال پر پھینکی ہوئی, کندھے پر وہی سفید چادر اوڑے ہوئے. وہ آج 6 سال بعد باہر آئی تھی فاتح الیاس کی بیوی بن کر. فاتح وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس, بال اوپر کھڑے کیے ہوئے, ہمیشہ کی طرح وجی اور خوبصورت لگ رہا تھا. کھانا شروع کرو جنت. فاتح نے کھانے کی طرف اشارہ کیا. وہ پھیکا سا مسکرائی اور کھانا شروع کیا. کیا بات ہے, اداس لگ رہی ہو؟ فاتح نے کانٹے کی چمچ اٹھاتے ہوئے کہا. نہیں, میں تو ٹھیک ہوں, بس ایسے ہی سر میں درد تھا. اس نے نوالا منہ میں ڈالا. اچھا, کہیں کسی اور کے لیے تو پریشان نہیں؟ جنت نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا. کیا مطلب؟ اسے سوالیہ اور شکیہ انداز میں فاتح دیکھا. آج رضوان کو 2 تھپڑ مار آئی ہو اس لیے تو نہیں پریشان؟ جنت نے زور سے چمچ پلیٹ پر رکھی. ویسے مجھے آپ سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی فاتح. اس نے ابو ذر کو اٹھایا. اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے تو اس لیے کہا کہ محبت چاہے ہزاروں سال پرانی ہو, سامنے آتی ہے تو دل دکھتا ہی ہے. جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس کا مطلب ہے آپ کو اب بھی رانیہ یاد آتی ہے؟ فاتح کا کھاتا ہاتھ رک گیا. ماہی نے ماں کا نام سن کر فوراً سر اٹھایا. رانیہ بیچ میں کہاں سے آ گئی جنت؟ فاتح نے چمچ رکھ کر تحمل سے اسے دیکھا جو ابو ذر کے منہ میں کھانا ٹھونس رہی تھی. بالکل, آپ کا مطلب صرف یہی تھا. مجھ سے تو صرف ہمدردی کے تحت شادی کی تھی. محبت تو آپ صرف رانیہ سے کرتے ہیں. ماہی نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا. جنت کے ہاتھ رکے ہوئے تھے اور بس اسے ہی دیکھ رہی تھی. جنت, چینج دا ٹاپک. تم بات کو بڑھا رہی ہو. فاتح نے گہری سانس لے کر واپس چمچ اٹھائی. نہیں فاتح. اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا. بچوں کے کھاتے ہاتھ رک گئے. فاتح نے بمیں بیچ کر اسے دیکھا. مجھے جواب دیں, آپ کس سے محبت کرتے ہیں, مجھ سے یا رانیہ سے؟ اس نے دھبے دھبے غصے میں کہا. جنت پلیز ماحول, ہاں یا نہ فاتح, ہاں یا نہ. اس نے مزید غصے سے اونچی آواز میں کہا. جنت, تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے رانیہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگ کھوئے ہیں. ماں باپ کا پیار, اپنا پورا خاندان, اپنا شہر, یہاں تک کہ خود رانیہ بھی اس کا مقابلہ تم مت کرو. تمہارا مقام بے شک اس سے نیچے ہے. سن لیا جواب؟ جنت کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر چلی جائے. اس کی آنکھیں بھر آئیں. فاتح نے لب بھینچ دیے.
اس نے اپنی گود سے ابوذر کو اٹھایا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ فاتح نے سر جھکا لیا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ تو میں اسی دن جان گئی تھی جس دن آپ اسٹڈی روم میں رانیہ کی تصویر کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ میں محبت کے لائق ہوں ہی نہیں فاتح۔ محبت شاید مجھ سے صرف سفیان شاہ نے کی تھی، بس۔ فاتح نے یکدم سر اٹھا کر اسے تعجبانہ انداز میں دیکھا۔ اس کے علاوہ سب کے سب جھوٹے ہیں، بکواس، فراڈ۔ جہنم میں جائیں سب۔ جنت نے چادر وہاں پھینکی جیسے وہ ملکہ کی پوشاک ہو، اور اسے اتارنے سے وہ ملکہ نہ رہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جنت رکو پلیز، کہاں جا رہی ہو؟ جنت نے ایک لفظ نہ سنا۔ فاتح جانے لگا تو ابوذر کرسی سے زمین پر گرا۔ ٹھا کی آواز پورے 5 اسٹار کمرے میں گونجی۔ ابوذر! فاتح اس کی طرف بھاگا اور اسے اٹھا لیا۔ بچوں پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت بن گئی ہے! اف! جنت، افسوس ہے۔ اس نے ابوذر کو اٹھایا اور جلدی سے باہر نکلا۔ جنت وہاں دور دور تک نہیں تھی۔ فاتح نے تینوں بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف چلا گیا۔ جنت کہاں گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہسپتال سخت منوسیت کا شکار تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کی جینے مرنے کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایسے میں سفیان، حمدان، رشنا، غزوان اور زلیخا بیگم آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑے تھے، بالکل خاموش۔ دور دور تک بس کچھ لوگ ہی موجود تھے۔ غزوان ریکنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا اور خلا کو گھور رہا تھا۔ سفیان، رشنا اور زلیخا بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حمدان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ غزوان، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حمدان نے کانپتی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری فاریہ ٹھیک ہو کر واپس گھر جائے گی۔ زلیخا بیگم جو انگلیوں میں تسبیح رول رہی تھی، حمدان کو دیکھ کر نرمی سے بولا۔ رضوان بس دور خلا میں گھور رہا تھا۔ انشاءاللہ موم، انشاءاللہ، سفیان نے جبراً مسکرا کر کہا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلی۔ منہ پر ماسک اور ہاتھوں میں ڈاکٹر گلوز تھے۔ اس نے باہر نکلتے ہی ماسک منہ سے اتارا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ رضوان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ میری بیوی کیسی ہے وہ اب؟ پلیز کہتے ہیں کہ مبارک ہو، پلیز۔ رضوان کی حالت کسی بچے کی طرح تھی۔ ڈاکٹر کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہو گیا۔ کہیں امیدیں رضوان کے چہرے پر تھیں۔ مسٹر رضوان، دیکھیں ہمارے بس میں جو تھا ہم نے پوری کوشش کی، لیکن رضوان کا سانس تھم گیا۔ ڈاکٹر نے نظریں اٹھا کر سے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ آپ کے ٹوین بیبیز تھے، لیکن وہ پھر رکی اور تھوک نکلا۔ لیکن کیا؟ رک کیوں جاتی ہیں؟ بولیں، لیکن کیا؟ وہ اونچی آواز میں دہاڑا۔ لیکن ایکسیڈنٹ اتنا سخت تھا کہ نہ ہم بچوں کو بچا سکے، ڈاکٹر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، سفید ہونٹوں والے رضوان کو، اور نہ ہی ہم ماں کو بچا سکے۔ باہر زور سے بجلی کڑکی۔ ساری کھڑکی سے نظر آتا منظر روشن ہو گیا۔ رضوان کو لگا جیسے پوری دنیا کا خاتمہ بس یہیں ہو گیا۔ اس کا منہ ہلکا سا کھل گیا، 2 قدم پیچھے ہوا۔ زلیخا بیگم اور رشنا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حمدان کا پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سفیان ہکا بکا کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا اور کبھی رضوان کو، جو برف کا مجسمہ بن چکا تھا۔ ایسا لگتا کہ ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا یا اللہ، یہ کیا قیامت ٹوٹ گئی! زلیخا بیگم وہیں سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سفیان، یہ کیا؟ فاریہ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فاریہ تو… رشنا نے روتے ہوئے سفیان کا بازو جھنجھوڑا۔ سفیان نے ہلکی سی نظر اٹھا کر رشنا کو دیکھا۔ سفیان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ رضوان اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ حمدان خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے صبر دے، میری شہزادی بیٹی۔ ارے راضیہ کی نشانی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ مجھے اٹھا لیتا، اس جوان بچی کو کیوں اٹھا لیا اللہ جی؟ زلیخا بیگم سر پکڑ کر رو رو کر کہہ رہی تھی۔ رضوان اس قدر اونچی آواز میں چیخا کہ پورا آپریشن تھیٹر گونج اٹھا۔ لوگ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ رشنا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ مزید بے آواز رونا شروع ہو گئی۔ رضوان دیوار کے قریب گیا اور ایک بار پھر چیخ کر زور زور سے دیوار کو مکے مارنے لگا۔ اس کی حالت وحشتناک ہو گئی۔ وہ بس درد سے چیخ رہا تھا اور بار بار مکے مارنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ سخت زخمی ہو گیا۔ دیوار سے رنگ اتر گیا۔ سفیان، اسے روکیں، خدا کے لیے اس کے ہاتھ دیکھیں، رشنا نے روتے ہوئے سفیان کو کہا۔ سفیان جیسے ہوش میں آیا اور جا کر رضوان کو پکڑا۔ رضوان رک جاؤ، رضوان، خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ، میرے بھائی سنبھالو خود کو۔ اس نے رضوان کے ہاتھ روکے۔ رضوان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سفیان نے اسے سینے سے لگایا۔ بھائی، سب ختم ہو گیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا فاریہ کو، میری فاریہ چلی گئی بھائی، میری فاریہ چلی گئی۔ وہ رو رہا تھا کسی بچے کی طرح۔ سفیان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ صبر کرو رضوان، تمہیں سنبھلنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے سنبھلنا ہوگا، شاباش، قابو کرو خود کو۔ اس نے رضوان کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سفیان اور حمدان بھی خود کو قابو نہ پا سکے۔ سفیان نے ایک بار پھر رضوان کے سر پر پیار دیا اور منہ وہیں رکھ کر ہلکی سسکیوں سے رونا شروع ہو گیا۔ آنسو رضوان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ قیامت ٹوٹ گئی تھی ان پر، ایسی قیامت جسے رضوان کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس نے جنت کا ایک بچہ مارا تھا، خدا نے اس سے 2 بچے اور بیوی چھین لی۔ مکافات عمل اٹل ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے پر ٹلتا نہیں ہے۔ باہر بارش تڑا تڑ ہو رہی تھی، جیسے آسمان فاریہ کے مرنے